اس نے فراز کو جھڑکا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کتنی مشکل سے زندگی بسر کر رہے ہو اور کہاں سے گزرتے ہو اور کہاں بسر کرتے ہو، یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس لیے تمہاری اس صورت پر مجھے کوئی ترس نہیں آ رہا۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہارے یہ جذباتی مقامات سن کر میں یا دوسرے پھوٹ پھوٹ کر روئیں اور تمہیں گلے لگا کر تسلی دیں گے تو اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ اس لیے تم اپنے حالات زندگی کسی اور موقع کے لیے اٹھا رکھو۔ فراز نے بڑی بے رخی سے اسے کہا تھا۔ جنگیز خان جب مرا ہوگا تو فراز جلیل پیدا ہوا ہوگا۔ اس بار ولید نے اس سے کہا، تعریف کا شکریہ۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ جنگیز خان میری پسندیدہ شخصیت ہے ہسٹری میں۔ فراز کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ویسے آج کل بائک پر کیوں آ جا رہے ہو؟ گاڑی کو کیا ہوا ہے؟ فراز کی بات پر مومنہ ایک بار پھر چونکی تھی۔ شکر کرو، بائک پر آ جا رہا ہوں، پیدل نہیں۔ یہ سب ممی کی کرامات ہیں۔ انہوں نے گاڑی کی چابی واپس لے لی ہے۔ میں نے بھی مانگنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کٹارے کا احسان میں اپنی کندھوں پر کیوں لوں؟ اچھا ہے، رکھ لیں اپنے پاس۔ میرے پاس تو پہلے بھی پیٹرول کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ مجھے سفید ہاتھی پال کر کیا کرنا تھا؟ اس نے کرسی پر جھولتے ہوئے بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، پیٹرول کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہوتے، ہوٹلنگ کے لیے ہوتے ہیں، لڑکیوں کو تحفے تحائف دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ اچھا ہے، آنٹی نے گاڑی لے لی ہے، تم اس کے قابل ہی نہیں ہو، تمہیں گاڑی تو کیا بائک بھی دی جائے۔ سمن نے کافی اکڑے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ مومنہ سن ہوگی تھی۔ ولید نے کرسی جلانا بند کر دیا۔ بس یہی خرابی ہے تم لڑکیوں میں، جب اور کچھ نہیں کہہ سکتی تو فوراً الزامات لگانے پر آ جاتی ہیں، شک کرتی ہو۔ اگلا لاکھ صفائیاں دے مگر تم تو کبھی ماننے پر تیار نہیں ہوتی۔ تمہاری بات تو جیسے پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ میرے جیسے بندے کے پاس لڑکیوں کے لیے وقت کہاں ہوتا ہے؟ اور لڑکیاں وہ بھی تو بندہ دیکھتی ہیں۔ مجھ میں ایسا ہے کیا کوئی مجھ سے دوستی کرے گی؟ مومنہ کو اس پر ترس آیا۔ تم جیسا بندہ اور بیچارہ اچھی طرح جانتی ہوں میں۔ ابھی کل شام کو نبیلہ آنٹی تمہارے کارنامے سنا رہی تھی ماما کو۔ ممی کی بات مت کرو، انہیں تو مجھے بدنام کرنے کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں ہے۔ ہر ایک کے پاس جا کر میرے ہی قصے سناتی رہتی ہے۔ کبھی واصف اور عثمان کا ذکر سنا ہے تم نے؟ ان دونوں کا تو تم نام ہی نہ لو، ان کا ذکر وہ کیوں کرے گی؟ وہ تمہارے جیسے کام نہیں کرتے۔ اس بار فرح نے بگڑ کر کہا تھا۔ دیکھا تمہارے میاں کا نام لیا تو کس طرح کرنٹ لگا ہے تمہیں، کتنا اندھا اعتماد ہے تمہیں واصف پر۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ہے، کیوں نہ کہ مجھے اس کا اچھی طرح پتا ہے، اور اس بار اسے ملوں گی تو تمہاری پوری گفتگو سناؤں گی۔ فریال نے اسے دھمکیاں دی تھی۔ تم تو ہمارے گھر آنے سے پہلے ہی مجھے وہاں سے نکلوا دینا چاہتے ہو۔ تم اپنی حرکتیں ٹھیک کر لو تو ایسی نوبت نہیں آئے گی، ورنہ وہی ہوگا جو تم کہہ رہی ہو۔ فریال اسے مسلسل دھمکا رہی تھی۔ مومنہ کا دل اچاٹ ہوتا گیا۔ وہ اٹھ کر باہر لان میں آ گئی تھی۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، اس کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا۔ جب امی نے بڑے ہوتے ہی معمولی باتوں پر روک ٹوک شروع کر دی تھی۔ چھت پر مت جاؤ، دروازے پر کیوں گئی تھی، کالج سے اتنی دیر کیوں ہوئی، یہ رسالہ کیوں پڑھ رہی ہو۔ شروع میں وہ بہت حیران ہوتی تھی۔ اس کے لیے ان سوالوں کی نوعیت نئی تھی۔ اگر چھت پر جاؤں گی تو کیا ہوگا؟ ان کا گھر جس کالونی میں تھا وہاں گھر کافی فاصلے پر تھے اور اکثر اوقات ویرانی ہی رہتی تھی۔ چھتوں پر کوئی تب ہی چڑھتا تھا جب کوئی کام ہوتا تھا، ورنہ لوگ زیادہ تر اپنے گھروں میں ہی مقیم رہتے تھے۔ وہ سردیوں میں کبھی کبھار دوپہر کے وقت چھت پر چلی جایا کرتی تھی، اور اس چیز نے امی کو بہت ناراض کر دیا تھا۔ ایک بار ڈانٹ کھانے کے بعد اس نے کبھی چھت کا رخ نہیں کیا تھا۔ وہ امی سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ ہر روز کالج سے آنے کے بعد بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا کرتے تھے، یوں جیسے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ نظریں بچانے لگی تھی، اس لیے گھبرا جاتی تھی، اور اس گھبراہٹ نے امی کے دل میں شک کو اور تقویت دی تھی۔ ان کے سارے اعتراضات صرف اسی کے لیے ہوتے تھے، اس کی باقی چار بہنوں کے لیے نہیں۔ وہ چھت پر بھی چلی جایا کرتی تھی۔ کالج سے واپسی پر اکثر دوستوں کے ساتھ گھر بھی چلی جایا کرتی تھی۔ اپنی مرضی کی میگزین پڑھا کرتی تھی۔ ان پر اس طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ شاید امی مجھ پر اعتبار نہیں کرتے تھے، وہ ہر بار سوچ کر بجھ جاتی تھی۔ اسے یاد تھا وہ اپنے ماموں کے بیٹے کی شادی پر گئی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے اس کی امی اور ابو کو بلوایا ہوا تھا۔ خلاف توقع اس کی امی وہاں جانے پر تیار ہو گئی تھی۔ اسے حیرانی ہوئی تھی کیونکہ امی آج تک کبھی اس کے ننیال نہیں گئی تھی، مگر وہ خوش تھی۔ وہاں جا کر بھی اس کی خوشی کم نہیں ہوئی تھی۔ ماموں نے شادی پر اس کے لیے کپڑے سلوائے ہوئے تھے اور وہ تینوں دن وہی کپڑے پہنتی رہی تھی۔ اس کے ننیال میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ سب کزنز آپس میں بہت بے تکلف تھے
وہ شادی کی تقریبات کے دوران اس سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہے